اگر آپ کا محبوب آپ سے روٹھا بیٹھا ہے، کسی کو دل دے بیٹھے ہیں، ون سائیڈڈ محبت ہے، آپ کے محبوب نے آپ سے رابطہ کرنا ہوا 24 گھنٹے میں وہ آپ سے رابطہ کر لے گا، وہ آپ کو ان بلاک بھی کر دے گا۔ کوئی ایسا دے تعویذ مجھے جو اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ وہ رہے نہ میرے بن۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میری آپ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ جو چند مخصوص لوگ ہیں وہ ویڈیو پہ سٹے کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں میسیجز کر کر کے صرف 2 سوال پوچھے ہیں کہ میرا محبوب اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، تو زنجانی صاحب سے کہیں کہ ہمیں ان بلاک کروا دیں۔ تو کیا زنجانی صاحب آپ محبوب، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ محبوب قدموں میں آ جاتا ہے، تو کیا محبوب اب دنیا بدل گئی ہے، محبوب نے محبوب کو بلاک کر دیا تو آپ ان بلاک بھی کرواتے ہیں؟ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ کوئی ایسا دے تعویذ مجھے جو اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ وہ رہے نہ میرے بن۔ تو یہ کچھ ایسی خواہشات ہیں جو ہر انسان کی رہتی ہے، جو محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی اسٹرالوجر ہو، وہ کسی بھی شخص کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذائچہ دیکھ کے یہ بتانا کہ آیا آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں، آپ کے بخت میں کیا محبت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر تو آپ کے نصیب میں محبت ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپنا تگ و دو محنت کے نصیب میں اگر ہوگی تو محبوب آپ کا کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے مقدر میں ہی نہیں ہے اور آپ کا نصیب آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو پھر کس طرح سے آپ اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ میں ان افراد سے بھی مخاطب ہوں جو عاملین حضرات ہوتے ہیں، جو لاکھوں میں ہزاروں میں پیسے لے کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کا کام کر دیں گے، کاٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ بخاری صاحب، محبوب تو ہمیشہ سر آنکھوں پہ، قدموں میں تھوڑی ہو سکتا ہے محبوب۔ اور اس کے بعد دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محبوب اگر آپ کا کہیں پہ شادی اس کی ہو گئی ہے یا کہیں پہ اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، تو آپ کا محبوب یہ شعور رکھتا تھا کہ آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ آپ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ انگیج ہو گیا، اس نے آپ کا انتخاب نہیں کیا، تو بہتر ہے کہ آپ یہیں پہ رک جائیں، سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، اور اپنی زندگی کو اپنے خدا پہ اپنی ڈوری کو ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بہتر ہے کہ آپ ادھر ادھر ٹھوکریں مارتے رہیں۔ اگر محبت ہو گئی ہے، کسی کو دل دے بیٹھے ہیں، ون سائیڈڈ محبت ہے یا ٹو سائیڈڈ آپ کی محبت ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنا ذائچہ بنوا کے یہ چیک کروا لیں کہ آیا اس کے ساتھ آپ کی شادی ہونا پاسبل بھی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کا وقت ہی خراب چل رہا ہے، نحس چل رہا ہے، گرہن زدہ ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک سوگ کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، یا اس محبوب کے ساتھ آپ کا میچ بھی ہے یا نہیں، وہ آپ کے ساتھ مقدر کے ساتھ اس میچ بھی ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کی کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک آگ ہے، ایک پانی ہے، ایک لیفٹ ہے، ایک رائٹ ہے، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے۔ گھر میں ماں باپ کے بچوں سے مزاج نہیں ملتے، بچوں کے ماں باپ سے مزاج نہیں ملتے، بہن بھائیوں کے آپس میں مزاج نہیں ملتے۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے، آپ یقین جانیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ 12 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، 14 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں میسیجز کر کے پوچھتی ہیں کہ زنجانی صاحب میں فلاں شخص کے ساتھ انکل کہ میں دل دے بیٹھی ہوں، تو مجھے بتائیں میرے پیرنٹس کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو موبائل فون دے رہے ہیں، آئی پیڈز دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، آپ چاہے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں موجود ہیں، آپ اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ انہوں نے زندگی میں آگے جا کے کرنا کیا ہے، بننا کیا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا کیسے ہونا ہے۔ تو اگر آپ کا محبوب آپ سے روٹھا بیٹھا ہے، پھر بھی جاتے جاتے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا استخارہ ہے، وہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کے محبوب نے آپ سے رابطہ کرنا ہوا 24 گھنٹے میں وہ آپ سے رابطہ کر لے گا۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں نہ ہوا تو 24 گھنٹے کے بعد آپ اپنے ذہن سے اس کا خیال نکال دیجئے گا، وہ آپ کے نصیب میں نہیں۔ کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ سب سے پہلا نام یہ یا رزاق ہو، دوسرا نام یہ ہے یا قیوم ہو، تیسرا نام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ کہ اگر آپ ان کو پڑھ لیں صرف اور صرف کتنی دفعہ؟ 700 دفعہ، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پڑھ کے باوضو حالت میں سو جائیں،
24 घंटे में आपको पता चल जाएगा। अगर आपके महबूब ने पलटना हुआ वो आपको अनब्लॉक भी कर देगा, उसने पलटना हुआ वो आपको कॉल भी कर देगा, उसने पलटना हुआ आपके मोबाइल में इजी लोड भी करवा देगा, उसने पलटना हुआ आपके दरवाजे की बेल बजा के भी भाग जाएगा। अगर नहीं तो फिर खुदारा उसको भूल जाइएगा। जंजानी साहब से लास्ट 30 सेकंड्स, जंजानी साहब आप शादियां तोड़वाते भी हैं? मैं शादियां बिल्कुल नहीं तोड़वाता हूँ, और मेरा सबसे अहम हमेशा ये होता है कि जहाँ पे कोई ख़राबी भी हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं अगर उसके पास किसी चीज़ की रेमेडी नहीं है। करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है कि बरसात के अंदर अगर आप छाता लेके निकलेंगे तो आप गीले होने से बचेंगे। इसी तरह ज़िंदगी की बरसात के अंदर भी एक एस्ट्रोलॉजर का ये काम होता है कि वो लोगों को छाता प्रोवाइड करने की कोशिश करे। सख्तियाँ आती हैं, गुजर जाती हैं, कि गीले होने से बच जाएं, छींटे तो पड़ते ही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते थे कि महबूब ने ब्लॉक कर दिया है या मेरे महबूब की शादी कहीं और हो रही है, तो प्लीज़ जंजानी साहब उसकी शादी वहाँ होने से रुकवा दें। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन किया था। मैं किसी की भी शादी नहीं रुकवा सकता, ना किसी की शादी तोड़वा सकता हूँ। और मैं वाज़े पैगाम आज देना चाहूँगा कि वो लड़कियाँ और लड़के, ख़वातीन और हज़रात, मर्द और ख़वातीन, खुदारा मुझसे रब्ता मत करें कि किसी की शादी तोड़वा दें या किसी को वापस बुलवा दें। अगर कोई गुम गया है, गुमशुदा है, तो उसके में हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी का घर तोड़वाना ये मेरा काम नहीं है। बहुत शुक्रिया। महबूब को अनब्लॉक करवाना है तो जंजानी साहब ने वजीफ़ा बता दिया है, और अगर उसने फिर भी आपको अनब्लॉक नहीं किया तो बस फिर अल्लाह हाफिज़।